ویلکم فرینڈز، میں ہوں رابرٹ سیمیل۔ یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام، اور آپ دیکھ رہے ہیں واٹ جیزس سیڈ اباؤٹ دی اینڈ آف دی ڈیز۔ آئے ہم خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، متی کی معرفت لکھی گئی خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 24 باب اور 3 آیت سے 14 آیت تک پڑھیں گے۔ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور پنچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کر دیں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی، تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے مرکز کے معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 13 باب اور 3 آیت سے 13 آیت تک۔ جب زیتون کے پہاڑ پر ہیکل کے سامنے جب وہ زیتون کے پہاڑ پر ہیکل کے سامنے بیٹھا تھا، تو پطرس اور یعقوب اور یوحنا اور اندریاس نے تنہائی میں اس سے پوچھا، ہمیں بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی؟ جب یہ سب باتیں پوری ہونے کو ہوں، اس وقت کا کیا نشان ہے؟ یسوع نے ان سے کہنا شروع کیا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں ہی ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور جب تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، ان کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ پنچال آئیں گے اور کال پڑیں گے، یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی، لیکن تم خبردار رہو، کیونکہ لوگ تم کو عدالتوں کے حوالہ کریں گے، اور تم عبادت خانوں میں پیٹے جاؤ گے اور حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے میری خاطر حاضر کیے جاؤ گے، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ اور ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے، لیکن جب تمہیں لے جا کر حوالہ کریں تو پہلے سے فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کہیں گے، بلکہ جو کچھ اس وقت کڑی تمہیں بتایا جائے گا وہی کہنا، کیونکہ کہنے والے تم نہیں ہو بلکہ روح القدس ہے۔ اور بھائی کو بھائی اور بیٹے کو باپ قتل کے لیے حوالہ کرے گا، اور بیٹے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر انہیں مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے دعوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اب ہم دیکھیں گے خدا کے کلام مقدس میں سے لوکا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 21 باب اور 7 سے 19 آیت تک۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے استاد، پھر یہ باتیں کب ہوں گی، اور جب وہ ہونے کو ہوں اس وقت کیا نشان ہے؟ اس نے کہا، خبردار گمراہ نہ ہونا، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں، اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے، تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا۔ اور جب لڑائیوں اور فسادوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان کا پہلے واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت فوراً خاتمہ نہ ہوگا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور بڑے بڑے پنچال آئیں گے، اور جہاں بجا کال اور مری پڑے گی، اور آسمان پر بڑی بڑی دہشت ناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی، لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے، اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالہ کریں گے، اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے، اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے، اور یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع
ہوگا، بس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں کہ کیا جواب دیں، کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارے کسی مخالف کو سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدور نہ ہوگا، اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے، لیکن بلکہ وہ تم میں سے بعض کو مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی کا نہ ہوگا۔ اپنے صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے۔ خدا ان کے کلام پڑھے جان پہ خدا ان کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اینڈ آف دی ڈیز ہیں، جو کلام مقدس کے مطابق یسوع مسیح نے ان تینوں اناجیل میں، متی کی انجیل، لوکا کی انجیل اور مرکز کی انجیل میں بتائے ہیں، جب کوئی واقعہ ایک سے زیادہ انجیل میں یسوع مسیح نے اس بات کو شیئر کیا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے تینوں انجیل کو کہ یہ ساری نشانیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور بڑے بڑے پنچال آئیں گے، اور مری پڑے گی، اور ہماری ساری باتیں جو سی ہیں وہ وقوع پذیر ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی دلیری رکھنی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں بار بار لکھا ہے کہ ہم نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ اس وقت تمہیں جو ہے نا ایذا دینے کے لیے لوگ جو ہے وہ قید خانوں میں ڈالیں گے، اور تمہارے خلاف دنیا کے سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، اور یہاں تک کہ ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی جو ہے نا وہ خدا کے لوگوں کو پکڑوائیں گے، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ میرے لوگوں کا ایک بال بھی کا نہ کر سکیں گے، لیکن جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ ہم نے ان ساری مصیبتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور خدا سے دعا کرنی ہے کہ خدا ہمیں اس اخیر زمانہ میں اپنی حضوری میں آخر تک برداشت کرنے کا فضل دے، اور خدا سے وفاداری کی روح کو مانگنا ہے، اور اس کلام کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں کہ ہم اخیر زمانہ میں داخل ہو چکے ہیں، یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔